السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرفان رمضان کی یہ خوبصورت سے لمحات جن کو آپ کہتے ہیں حکمت رمضان، جو ہر سحر اور افطار میں آپ کے سامنے ہوتا ہے، اس میں آپ سوالات بھی کرتے ہیں، علماء کرام اور مشائخ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، ہم ان سے وہ باتیں پوچھتے ہیں جس کی ضرورت ہے اور بہت کچھ سیکھ کر جاتے ہیں۔ آج کا موضوع بہت خاص ہے۔ آج کا موضوع ہم نے کیا سوچ کے ترتیب دیا ہے، اس کا اندازہ آپ کو موضوع کے چھڑ جانے کے بعد ہوگا۔ محبت اور عشق میں کیا فرق ہے، اور قرآن حکیم فرقان المجید کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، محبت کا، عشق کا، عمل کا، گویا اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے درمیان موجود ہے پاکستان کی نامور شخصیت، علماء کرام میں سے بہت پیارا نام، علامہ باقر زیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ، کیسے مزاج ہے؟ خدا کا شکر ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، خیر مقدم ہے آپ کا۔ ساتھ ساتھ ہمارے پاس آج کے دوسرے مہمان بہت شفیق ہیں، بہت عمدہ گفتگو کرتے ہیں، بہت بڑا نام ہے، ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ، خیر مقدم ہے آپ کا۔ بہت شکریہ۔ ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ بوجھو تو جانے نام کا سیگمنٹ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے، اور یہ شروع کی ہی فہرست میں ہوتا ہے۔ جو حضرات آج پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں، ان کا بھی میں آپ کو تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ ولید صاحب ہیں اور ہنا ولید ہمارے درمیان موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں میاں بیوی ہیں؟ جی کیا عزم لے کر آئے ہیں آج بوجھو تو جانے میں؟ شخصیت گیس کر کے جائیں گے؟ بالکل۔ دلچسپی ہے، مائک میں آپ نے گفتگو کرنی ہے، دلچسپی ہے اسلام میں، تاریخ میں؟ جی بالکل دلچسپی ہے، اور تاریخ کے حوالے سے پڑھتے رہتے ہیں، اسلام کے متعلق بھی اکثر پڑھتے رہتے ہیں، ماشاء اللہ، خوب، اور بہت اچھی اسی بات، حوالے سے شوق ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ میاں بیوی ہمارے پاس آئے ہیں، اور یہ دونوں میاں بیوی تاریخ اسلام میں اپنا امتحان لینے آئے ہیں کہ آیا جو مطالعہ وہ کرتے ہیں وہ کس درجے پہ ہے اور کتنی ان کو مزید ضرورت ہے۔ عشق اور محبت کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے، ساتھ ساتھ نعت بھی لیں گے۔ جویریہ سلیم ہمارے پاس موجود ہیں۔ پہلے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں علامہ صاحب سے۔ علامہ صاحب، یہ مفہوم کیا ہے، عشق اور محبت، ان دونوں میں فرق کیا ہے، اور قرآن کس چیز کا تقاضا ہم سے کر رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کہ ہم عشق و محبت اور محبت رسول کی بات کریں، ہمیں اس نقطے کو دیکھنا چاہیے کہ کس بنیاد پر محبت ہے، صحیح، محبت کا راز کیا ہے۔ ٹھیک۔ خداوند عالم فرماتا ہے کہ انا ارسلناک رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر اس مختصر سی آیت پہ ذرا سی دقت کریں، دیکھیں کہ خداوند متعال یہ فرما رہا ہے رسول گرامی سے، عالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اور عالمین ما سوی اللہ، ہر شے جو ہے وہ عالم میں شامل ہے۔ اگر اس تمام عالم کے لیے یہ ذات مقدس رحمت ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ خداوند عالم کی رحمت اس ذات مقدس کے ذریعے تمام کائنات تک پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ واسطہ فیض الہی ہے۔ ٹھیک۔ جب یہ ہستی واسطہ فیض الہی ہے، کائنات کی آپ کے بعد بڑی سے بڑی ہستی ہو، یا ایک ذرہ کائنات کی کہکشاں ہو، یا کرات، ٹھیک، ہر شے کا فیض آپ کے ذریعے پہنچتا ہے، آپ رحمتاً للعالمین ہیں۔ ٹھیک، تو یہ تقاضا کرتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ اور بڑی سے بڑی موجود آپ کے ساتھ ارتباط قائم کرے، ٹھیک، اس لیے کہ وہاں سے آ رہا ہے، ٹھیک، وہ واسطہ ہے۔ تو یہ جو جس تک فیض پہنچا ہے، یہ اپنے فیض پہنچانے والے اور اس ذریعے کو پہچانے سبحان اللہ، کہ جہاں سے فیض آیا ہے، ٹھیک ہے، مرکز فیض فیض کو پہچانا، ٹھیک ہے۔ اب جب اس کی جتنی معرفت پیدا کرتا جائے گا، اس قدر اس کے دل میں، اب آپ اس کو، آپ قرآن کریم نے حب کا لفظ استعمال کیا، جی، ٹھیک ہے، دوسری روایات میں لفظ عشق بھی آیا ہے، اچھا، حدیث قدسی میں لفظ عشق بھی آیا ہے، اچھا، ٹھیک ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ جس قدر ظرف بلند ہوتا جائے گا معرفت پیدا کرنے والے کا رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے، اس قدر یہ رابطہ قوی ہوتا جائے گا۔ سبحان اللہ، بہت پیاری بات، بہت پیاری بات۔ جس کی جتنی معرفت ہے، اس قدر وہ محبت کرتا ہے، اس قدر وہ عشق کرتا ہے اس ہستی سے، اور جتنی معرفت بڑھے گی عشق بڑھے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ خوبصورت بات۔ اس لیے کہ وہ پہچان لے گا کہ یہ اگر واسطہ فیض الہی ہیں، ٹھیک ہے، خداوند عالم نے واسطہ قرار دیا، بے شک، انا ارسلناک رحمتاً للعالمین، خداوند عالم کا بیان ہے۔ ٹھیک، اب کوئی کہے کہ خداوند عالم پر اعتراض کرنا چاہے، وہ اس کی مرضی ہے۔ نظام کائنات میں خداوند متعال نے یہ مقام ان کو دیا،
खूबसूरत। ٹھیک ہے. اب جب جتنی اس کی معرفت بڑھتی جائے گی، کائنات میں خداوند عالم کے اسماء الہی میں سے، صفات مقدسہ میں سے جو شے بھی نازل ہوتی ہے، علم نازل ہوتا ہے، ولایت نازل ہوتی ہے، رزق نازل، رازق ہے وہ، رزق نازل ہوتا ہے، اس کی جتنے بھی صفات ہیں وہ اس واسطے سے نازل ہوتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اب پتہ چل گیا کہ کائنات میں جو کچھ بھی ان کے علاوہ ہے وہ ان کی معرفت پیدا کرے گا، اور جس نے ان کی معرفت سے خدا کی معرفت پیدا کی اس نے حقیقی معرفت پیدا کی. حقیقی معرفت پیدا کر لی. خوبصورت. اب جب یہاں تک یہ بات آ گئی ہے تو اس کے بعد پھر قرآن کریم کی آیات ہیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اور اس کے علاوہ بہت النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. یہ تمام یہ اولویت کیا ہے؟ اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں کہ یعنی مومنین پر لازم ہے اپنی جان، اپنی مال، اپنے بچے، ہر شے پہ فوقیت حاصل ہے رسول مقدم حضور کی ہستی ہے. ٹھیک خوبصورت. ہر شے پر. اگر ایک اور مثال دوں تاکہ واضح ہو جائے، جی جی. رسول گرامی کسی مرد و زن کے درمیان طلاق کا صیغہ جاری کر دیں، اللہ چاہے وہ چاہیں نہ چاہیں، یہ دونوں جدا ہو جائیں گے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم. وہ اپنے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے رسول کے کلام کے مقابلے پر. اللہ اکبر. ٹھیک. رسول حجت ہے. اور عشق بھی یہی سکھاتا ہے کہ آپ کو تعظیم کرنی ہے. تعظیم کا راز یہی ہے کہ ہم جس قدر ان کے قریب ہو جائیں گے اس قدر ان کے اشاروں کا بھی خیال کریں گے. اشاروں کا بھی خیال کریں گے. بہت اچھی بات آپ نے کی. احادیث کی روشنی میں ڈاکٹر صاحب عشق نبوی کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے درجات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایمان کا مرکز، محور اور ایمان کی جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. بے شک. اور اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یعنی اس کائنات میں پروردگار عالم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے بعد جس چیز کی تخلیق فرمائی ہے وہ لوح و قلم ہے. صحیح. تو اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ ایک مقام تو یہ ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. تقدیر کے حصول کا ایک مقام یہ ہے. صحیح. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت اور عشق و محبت کرنے والوں کو جو مقام عطا فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم لوح و قلم ان کے حوالے کر دیتا ہے، جو وہ لکھ دیتے ہیں وہ ان کی تقدیر بنا دی جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہاں پر ایک قابل توجہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشق کا لفظ کہیں استعمال نہیں کیا، حب کا لفظ استعمال ہوا ہے. حب کا لفظ استعمال. جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ. جب لوگوں نے آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کیا تو پروردگار عالم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، فرمایا کہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی شرط یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کے ساتھ مشروط کیا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، حضور کی محبت اللہ کی محبت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قرب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہے. اور یہاں پر ایک بہت اہم ترین بات یہ ہے کہ اس وقت امت مسلمہ کی ذلت، رسوائی، محتاجی، مسکنت اور زوال کا جو سب سے بڑا بنیادی سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو محل نزاع بنا دیا. نعوذ باللہ من ذلک. دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صرف یہی حکم دیا ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کرنا ہے، وَلِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنا ہے. جو ناظرین اس وقت سماعت فرما رہے ہیں تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھیں. میں یہاں پر ایک بات آپ کو حضرت ایک آپ نے کیونکہ احادیث کا حوالہ دیا ہے، غزوہ احد کا موقع ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صرف چند ایک صحابہ موجود ہیں اور ان میں سے ایک خاتون صحابیہ ہیں جن کا نام ہے حضرت نصیبہ، جن کا لقب ہے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ وہ صحابیاں ہیں کہ جو بیعت عقبہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یثرب سے آ کر مکہ مکرمہ میں مسلمان ہوئیں. اور ان کا کمال یہ ہے کہ یہ اپنے شوہر
بیٹے بیٹیاں سب کے ساتھ مل کر غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہو جایا سبحان کرتی اللہ تھیں۔ سبحان اللہ۔ تو ان کے بیٹے وہی ہیں کہ جو حضرت حبیب بن زید جو مسلمہ کذاب کے پاس خط لے کر گئے تھے اور اپنی جان کا نذرانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں پیش فرمایا تھا۔ تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث شریف میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے مناقب میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جس طرف نظر دوڑاتا تھا، چاہے وہ دائیں ہوں یا بائیں ہوں، تو ہر طرف مجھے حضرت ام عمارہ میری طرف سے دفاع کرتے ہوئے مجھے نظر آتی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اتنا خوش ہوئے، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ تیر برس رہے ہیں، ڈھال انہوں نے اپنے جسم کو بنایا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہی ہیں، اور ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے۔ بڑی بات۔ اب آپ دیکھیے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے خوش ہو گئے تو فرمایا کہ اے ام عمارہ مجھ سے سوال کرو، تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ تو ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہمیں مانگنے کا طریقہ سکھایا، انہوں نے دنیا اور مادی منفعت کو طلب نہیں کیا، اللہ اکبر۔ بلکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جیسے مجھے اور میرے خاندان کو دنیا میں آپ کی رفاقت عطا فرمائی ہے تو اسی طرح سے کل جنت میں بھی آپ کا ساتھ عطا ہو جائے۔ اللہ تو اکبر، آپ کیا صلی اللہ خوبصورت علیہ دعا وسلم نے ہے۔ فرمایا کہ اللہم اجعلہم سبحان اللہ۔ رفقائی فی الجنہ، اے رب کریم ام عمارہ اور اس کے خاندان کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ اور میں اس بات پر یعنی آپ کے جواب کو سوال کو میں مکمل کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے، اس پر بس یہی ایک حدیث مبارکہ بات کو مکمل کر دیتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اس کی جان مال، اس کے والدین، اس کی اولاد سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس یہ مختصر جملہ ہے کہ کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسی بات پہ جویریہ سلیم ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پڑھ دیجیے گا۔